قیامت کے دن تمام انسان ننگے جسموں کے ساتھ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ کیا انبیاء کرام علیہم السلام بھی بغیر کپڑوں کے اٹھائے جائیں گے؟ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس کس شخصیت کو پہنایا جائے گا؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس حوالے سے کیا معاملہ کیا جائے گا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حالت میں قیامت کے دن اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، اور آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کے مناظر کے حوالے سے انتہائی اہم اور ایمان افروز معلومات فراہم کریں گے۔ ناظرین، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کو قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور غیر مختون اٹھا کر میدان حشر کی طرف لایا جائے گا۔ میں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں سب اکٹھے، وہ تو ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معاملہ ہی اتنا سخت ہوگا کہ انہیں اس کی سوجے گی بھی نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے، معاملہ اس سے کہیں اہم ہوگا کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا خیال آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کو اس حال میں جمع کرے گا کہ نہ ان کے پاؤں میں جوتے ہوں گے اور نہ ان پر کپڑے ہوں گے، وہ غیر مختون ہوں گے، یعنی بغیر ختنوں کے۔ وہ اپنی قبروں سے اس حال میں نکلیں گے جیسے اس دن تھے جب ان کی ماں نے انہیں جنا تھا۔ ناظرین، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے ہوگے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور دلیل سورہ انبیاء کی یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کننا فاعلین، یعنی جس طرح ہم نے ان کو ابتدا پیدائش میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، اسی طرح ان کو دوبارہ قیامت کے دن پیدا کریں گے، یعنی قبروں سے اٹھائیں گے۔ یہ وعدہ کہ ہم ان کو دوبارہ پیدا کریں گے ہم پر لازم ہے، اور یقیناً ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنے والے ہیں۔ پھر رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ان لوگوں میں سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر فرمایا، اور اس وقت جب کہ لوگوں کو میدان حشر سے جنت اور دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، میں دیکھوں گا کہ میرے کچھ صحابہ کو پکڑ کر بائیں ہاتھ کی طرف یعنی دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں یہ دیکھ کر بطریق حیرت ان کو نجات دلانے کے لیے کہوں گا کہ یہ میرے صحابی ہیں، یہ میرے صحابی ہیں، ان کو کہاں لے جاتے ہو؟ خداوند تعالیٰ فرمائے گا، بے شک یہ تمہارے صحابی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب سے تم ان سے جدا ہوئے یہ برابر دین سے پھر گئے، اس لیے ان کو دوزخ میں بھیجا جا رہا ہے۔ میں یہ سن کر وہی کہوں گا جو بندہ صالح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان کے احوال سے واقف رہا۔ ناظرین، اور بے ختنہ ہوں گے میں اس طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے جسم اور بدن کے تمام اجزاء یکجا ہو کر مل جائیں گے اور پورا جسم اسی طرح کا ہو جائے گا جیسا کہ اس دنیا میں تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ختنہ کی وہ کھال جو کاٹ کر پھینک دی جاتی ہے اور جو اس دنیا میں ضائع کر دیے جانے کے قابل ہے، جب وہ قیامت کے دن اپنی جگہ یعنی ختنہ کے مقام پر واپس جسم کا حصہ بن جائے گی تو دوسرے اجزاء جیسے بال اور ناخن پیدا ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ لگ جائیں گے۔ بس یہ حقیقت نہ صرف یہ کہ حق تعالیٰ کے کمال علم اور کائنات کے ایک ایک جزو کل پر اس کے محیط ہونے کی دلیل ہے،
بلکہ اشیاء ممکنات کے تعلق سے اس کی قدرت کاملہ کی لامتناہی وسعتوں کی بھی علامت ہے۔ سب سے پہلے جس شخص کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے لباس پہنایا جائے گا؟ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ فضیلت محض اس لیے حاصل ہوگی کہ وہ ان لوگوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جو فقراء اور ضرورت مندوں کو کپڑے پہناتے ہیں اور ان کی ستر پوشی کرتے ہیں، یا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سب سے پہلے شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بے لباس کیا گیا تھا جبکہ انہیں نمرود کی آگ میں ڈالا گیا تھا۔ بس ان کی یہ مخصوص نوعیت کی فضیلت ہمارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی فضیلت کو ثابت نہیں کرتی، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جانا ان کے اعزاز و اکرام کے طور پر ہوگا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی اور دینی باپ ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اولیت حاصل ہوگی وہ حقیقی ہے یا اضافی۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ اولیت حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے، یعنی ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی تمام لوگوں میں سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ نقل کیا گیا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جن کپڑوں میں دفن کیا گیا ہے آپ قیامت کے دن انہی کپڑوں میں اٹھ کر میدان حشر میں آئیں گے۔ ناظرین، جامع صغیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ترمذی کی یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میں زمین سے پھٹ کر اٹھوں گا اور جنت کا لباس پہنوں گا اور پھر عرش کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور اس جگہ مخلوقات میں سے میرے علاوہ کسی اور کو کھڑا ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ میں وہی کہوں گا جو بندہ صالح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی قوم کی گمراہی اور بد عقیدگی و بد عملی سے اپنی برات کا اظہار کریں گے اور اپنی گمراہ قوم کے معاملہ کو حق تعالیٰ کے عدل و انصاف پر چھوڑ دیں گے، اسی طرح میں بھی یہی کہوں گا کہ پروردگار، میری امت کے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں میری موجودگی کے درمیان ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر گامزن تھے اور میں ان کا نگہبان اور ذمہ دار تھا، لیکن جب میں بھی دنیا سے اٹھ گیا تو انہوں نے اپنے نفس اور شیطان کے فریب میں مبتلا ہو کر گمراہی کو اختیار کر لیا۔ اب ان کا معاملہ تیرے اوپر موقوف ہے، تیری عدل و انصاف کی بارگاہ ان کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے اور سراسر عادلانہ اور منصفانہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بات کو واضح کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی وہ پوری یوں ہے، یعنی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ نصارہ کو سنانے اور ان کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا کہ کیا تم نے اپنی قوم کو عقیدہ تثلیث یعنی تین اللہ ماننے کی تلقین اور تبلیغ کی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی برات کا اظہار کریں گے اور کہیں گے کہ پروردگار، میں نے تو ان کو صرف تیری بندگی کرنے کی تلقین اور تبلیغ کی تھی، اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا ان پر مطلع رہا اور ان کی نگہبانی کرتا رہا کہ یہ لوگ صحیح عقیدہ عمل کی روشنی سے دور نہ جا پڑیں، لیکن جب آپ نے مجھے اس دنیا سے اٹھا لیا اور ان کے اوپر سے میری نگہبانی ختم ہو گئی تو پھر صرف آپ ان کے احوال پر مطلع رہے اور آپ ہر چیز کی پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ اب اگر ان کی بدعقیدگی اور بدعملی کے لیے آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو بے شک زبردست حکمت والے ہیں۔ ناظرین، واضح رہے کہ یہاں حدیث میں جن صحابہ کا ذکر ہے ان سے مراد وہ صحابہ نہیں جن کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اور آپ کے وصال کے بعد بھی آپ سے نسبت حاصل رہی،
اور جن کو حقیقت میں صحابہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے بارے میں یہ یقینی طور پر معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان میں سے کوئی بھی صحابی مرتد نہیں ہوا، اور نہ کسی نے عقیدہ اور عمل کی کوئی ایسی گمراہی اختیار کی جس کی بنا پر انہیں دوزخی کہا جا سکے۔ لہٰذا صحابہ کرام سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مشرف اسلام ہو گئے تھے، لیکن آپ کے وصال کے بعد مسیلمہ کذاب اور اسود وغیرہ کی اتباع کے سبب مرتد ہو گئے تھے۔